وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد لكل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 153 اور 154، درس نمبر 431. آج کا موضوع، کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا. وہ بلا اشتباہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 159. یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر شدہ کتاب ان پر نازل کراؤ.
وقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، تو اس سے بڑھ کر چڑھ کر انہوں نے مجرمانہ ایسے مطالبے اپنے نبی سے بھی کیے تھے۔ وقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اور ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو۔ فأخذتهم الصاعقۃ، تو ان پر بجلی ٹوٹ پڑی یکایک، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی صداقت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صریح فرمان عطا فرمایا تھا، واضح دلیل۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے کوہ طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا وعدہ لیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم سبت کا قانون نہ توڑو، ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس پہ ہم نے پختہ وعدہ ان سے لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کی یعنی بسبب توڑنے ان کے وعدے کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی احکامات سے انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہاں تک وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی ہے، بکفرہم، ان کی انکار کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب وہ ایمان نہیں لاتے لیکن بہت کم۔ سامعین اکرام، اب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑی جو صورتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ جو تاریخی واقعات ہیں، یعنی احکامات آ جاتے ہیں، پھر تاریخی واقعات آتے ہیں، اور اس میں ایک عبرت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہے، آپ کو میں نے کہا بھی ہے، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ حضور نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو تم گزشتہ قوم کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرم وذراعم بذراع حتی لو دخلوا جحر دب لاتبعتموہ، یہاں تک کہ اگر کوئی اس میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے، ان کی پیروی ضرور کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے، گزشتہ قوم، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ آپ کی مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی سے کہا کہ قال فمن، اور کون ہے؟ تو بہرحال دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان یا تو نفسانی خواہشات کے راستے پر چلتا ہے، یا اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کو منزل نہ بنایا تو اس کو دین کی عملاً کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندی، دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کو دیکھیں، یعنی موٹی دو چیزیں ہیں۔
جیسے کہ حضور کی حدیث بھی ہے بالکل واضح کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو دیکھیں آج کیا صورتحال ہے، یہود و نصارہ بھی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اپنے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا مان لیا، کتاب میں تو ان کی کہیں نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کی خواہشات تھی۔ آج ہم دین کو فالو نہیں کر رہے، مختصر میں بات کو کہہ رہا ہوں، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ کے حکم کی بجائے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری تو اب دیکھیں یہود و نصارہ اور ہم میں فرق کیا ہوا، مجھے آپ یہ بات بتائیں۔ تھوڑی سی جو غلطیوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن بنیادی غلطی تو جو انہوں نے کی تھی وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کا اتباع۔ رہبانیت ان کے دین میں نہیں تھی، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ آپ دیکھ لیں تاریخ ان کی، دیکھ لیں رہبانیت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو ان پہ اللہ کی رضا لازم کی تھی، ہم پہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ مضمون خاصا تلخ بھی ہے اور طویل بھی ہے، یعنی ہماری جو نافرمانیاں ہیں اس کی داستان جو ہے وہ طویل ہے۔ سامنے کرام، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے من حیث القوم، اور حضور کے طریقے کو بھی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج دیکھ لیں پاکستان، دیکھ لیں پاکستان کیا ساری امت مسلمہ کو دیکھ لیں، رسول کا طریقہ ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کفر ہے، انکار ہے، ناشکری ہے واضح طور پہ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے کہ قرآن میں تو مختلف انداز سے بیان ہوا ہے یہ مضمون، میں آپ کو بیان کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ وقد خاب من دساہا۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں ذرا سچی ہیں اور کڑوی ہیں۔ آپ کو تو کڑوی کیوں نہیں، آپ کو کڑوی تو نہیں لگیں گی، مجھے معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو بس کہنے دو اسے، قرآن بھی ہے، یہ ساری جو یعنی جو ساری باتیں گزشتہ قوم میں تھیں وہ آج ہے۔ اور میں نے آپ کو دیکھیں، اب آپ ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے تو یعنی انہوں نے تو مطالبہ کیا تھا کہ ارن اللہ جہرتن، اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ہم تو وہ بھی نہیں کہتے، ہم نے تو یہ مطالبہ بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا۔ ان کا جو ہے بات ایک ہی ہے، دیکھیں فرق نہیں ہے، بالکل فرق نہیں ہے۔ خواہشات نفس کا اتباع، اس میں آپ جو مرضی آئے کہہ لیں، کہیے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اب جو جھوٹ بھی آپ بول لیں یا جس جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیں، جھوٹ تو جھوٹ ہے، مختلف ایک جھوٹ بولے تو 100 آپ جھوٹ بولیں گے، 100 قسم کے بولیں گے۔ انہوں نے مختلف قسم کے جھوٹ بول دیے، ہم مختلف قسم، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اور ہمارا یعنی دیکھیں ہماری حالت بہت زیادہ اس وقت خراب ہے، میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ناراضگی، اس کا غضب ہماری طرف متوجہ ہے۔ مسلمان اس وقت جو ہے وہ ایک ذلیل قوم ہے، وہ ایک خوار قوم ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ ان پہ ذلت اور خواری چسپاں کر دی گئی۔ آج وہ خواری چسپاں کر دی گئی ہے ہم پہ، اور دیکھیں اس قدر وہ ہے ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مغضوب علیہ قوم،
اور وہ ضالین قوم جو عیسائی اور یہود و نصارہ جس کو کہا گیا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں اللہ نے ڈنڈا دے کے ہماری خبر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑے ہم پہ برسائے جا رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، تو آج تو مسلمان نام کی کوئی چیز اس روئے زمین پر نہیں ہے، اجتماعی طور پہ، جماعتی طور پہ۔ 56 مملکتیں ہیں اسلامی، ایک بھی اسلامی نہیں، ایک میں بھی مومن کی حکومت نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے۔ یہ تو خواہشات نفس ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ملک میں مومنوں کی حکومت ہے، جماعت المؤمنین ہے، جماعت المسلمین ہے، اور وہاں کا ایک امیر ہے، وہاں اپوزیشن نہیں ہے، اہل الرائے ہیں، ان کی حکومت مشورے سے ہے، اور اہل لوگ ہیں وہاں پہ۔ آج کل تو سارے نااہل ہیں۔ یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے، اس پہ ہم تو سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا داری کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اب اس میں قرآن اور سنت کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہو رہی۔ میں آپ کو دیکھیں دلائل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت قرآن کی اور حضور کے طریقے کی فالوئنگ نہیں ہے، اس کو ہم ایک غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ آپ دیکھ لیں آج پاکستان جو اسلام کے نام پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے لیلۃ القدر کی رات کو، 27 رمضان المبارک کو، اس کا آپ نے کیا حال کر دیا ہے؟ آج کا جو حکمران ہے، آپ کو معلوم ہے یہ تمام حکمران جو گزرے یہ تو کون تھے؟ یہ آپ تھے، اور آپ نہیں چاہتے کہ اسلام کا غلبہ ہو، آپ نہیں چاہتے کہ آپ مسلمان بن جائیں، تو یہاں پہ تو غیر مسلموں کی حکومت ہے عملی طور پہ۔ ہم تو فالوئنگ کر رہے ہیں، غیر ممالک کو فالو کر رہے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے طریقے کو فالو نہیں کر رہے۔ کہیں سنا ہے آپ نے؟ یہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کبھی سنا ہے کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے یا کوئی اسلامی سزا دی گئی ہے، یا کسی کو کوڑے مارے گئے ہیں، یا قاتل کا سر عام گردن اڑائی گئی ہے پاکستان میں؟ آپ نے سنا ہے کبھی؟ وہ انگریزی قوانین ہیں، اور بس یہ آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن میں یہ سورہ نساء کے اس حصے کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ آپ سوچیں، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع کر دیا۔ یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کی نافرمانیوں کی ایک لسٹ ہے، جو انہوں نے نافرمانیاں کیں، جو زیادتیاں کی، جو نافرمانیاں کی، جو پیغمبران کی، اپنے پیغمبر کی حد تک کی، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے حد تک کی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بڑا عبرتناک مضمون ہے سامنے کرام۔ تو حضور تشریف لائے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی رسول ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ان پہ ہماری طرح مادہ پرستی غالب آ گئی تھی، دنیا دار بن گئے تھے اس وقت تک، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہ اپنے آپ کو بدلیں اور محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیں۔ قتل ہونا انہوں نے قبول کر لیا، حضور نبی آخر الزمان کے ہاتھ، لیکن ایمان لانا قبول نہیں۔ آج ہم بھی قتل ہم بھی مر رہے ہیں، اور بے دینی کی حالت میں مر رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دین ہے کیا، رب کون ہے۔ وہ قبر میں جو 3 سوالات ہیں نا، وہ آج بھی ہم نہیں جانتے۔ من ربک ما دینک من نبیک، یہ ہم نہیں جانتے، اور ہمیں جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ جان بھی لیں آپ، اگر کہیں نا، ہو سکتا ہے
بعض آپ میں سے کہیں کہ بھئی ہم تو جانتے ہیں، لیکن آپ حقیقی طور پہ آپ نہیں جانتے، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے رسول کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، قبر میں حال آپ کا بہت برا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ زمان رسالت جاری ساری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان رسالت میں ہم جی رہے ہیں، اور ان کی شریعت موجود ہے، ان کا قرآن موجود ہے، اور وہ تا قیامت رہیں گے۔ لیکن کیا کیجئے ہماری حالت کا کہ بس فریحو بالحیات الدنیا، دنیا ہی ہمیں پسند آ گئی ہے رہنے کے لیے، اور دنیا ہی کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ تفصیل سے بیان ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں کی باتیں جو ہیں وہ تفصیلاً، یہ ایک چارج شیٹ ہے، اور یہ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی چارج شیٹ ہماری بھی ہے، اس کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے نا، ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے فخراً جو ہے یعنی کیا کہا، انا قتلنا عیسی ابن مریم۔ بہرحال اس کی ابھی تفصیل آئے گی، میں ایک دو آیتیں میں پڑھ لوں تاکہ مضمون کو آگے بڑھیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اہل کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہوا بھی تھا اس وقت، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لائے تھے تختیوں پر، آپ ہمیں لکھی ہوئی تحریری طور پہ کتاب ہمیں دکھائیں۔ مختلف واقعات ہیں، لیکن بس ان کی ایک کٹ حجتی تھی، اصل تو ماننا نہیں تھا انہوں نے، ورنہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وہ احکام عشرہ جو تختیوں پہ لکھے ہوئے تھے جب وہ لائے تو انہوں نے اس وقت ماننے سے انکار کر دیا۔ وقالوا ارنا اللہ جہرتاً، یہ موسیٰ یہ تو پتہ نہیں یہ کیا ہوا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ تختیاں آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہیں، ہمیں تو اللہ کو کھلے طور پہ تم دکھا دو، اعلانیہ دکھا دو۔ تو بہرحال اصل تو دیکھیں اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کے لیے آپ دلیلیں بنائیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں، یعنی آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کون سے اسلام کو فالو کریں، بریلوی اسلام ہے، دیوبندی اسلام ہے، اور آپ لوگ تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ بس ہم جیسے ہیں لنڈورے ایسے ہی ہم زندگی گزار دیں۔ یعنی یہ کٹ حجتی آپ بھی کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیں اسلام میں فرقہ واریت ہے نہیں، اور اللہ کی بندگی ہے۔ اب اس میں فرقوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں۔ ہاں فقہی مسلک کی بات الگ ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ فقہی وہ ایک الگ بحث ہے، جو چار ہمارے فقہی امام ہیں وہ چاروں برحق ہیں، اور چاروں اجماع ہے اس پہ کہ یہ چار مسلک جو ہیں وہ حق ہیں، وہ فقہی لحاظ سے ہے، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کرتا، ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اصل بات تو ہے ہمارا ارادہ نہیں ہے، اللہ کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، پھر حضور کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ باقی تو کٹ حجتیاں ہیں آپ کی، اور بحث ہیں، بحث برائے بحث۔ آپ دیکھ لیں سارے دین کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، مختلف علماء ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، رب کی بندگی کی بات ہی نہیں ہو رہی، رسول کی پیروی کی بات ہی نہیں ہو رہی، اختلافات ہیں مختلف۔ یہ آپ دیکھ لیں کیا کوئی قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بہرحال یہ بات آپ نے دیکھنی ہوگی۔ تو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، ایک آیت آج پڑھ رہے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب لکھی بھی ہمارے لیے آپ نازل فرمائیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کی بات پر رنجیدہ نہ ہو۔ اس سے زیادہ مجرمانہ مطالبے انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہا تھا کہ ہمیں اکبر من ذالک، یعنی اس سے بڑے، یعنی مجرمانہ، بڑے مجرمانہ، یہ تو مجرمانہ قول ہے نا، ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ طور پہ دکھا دو۔ فاخذتهم الصاعقۃ، پھر ان پہ ایک کڑک آئی ان کے ظلم کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل، پھر دوسرا انہوں نے غلطی یہ کی کہ بچھڑے کی پرستش، گوسالہ پرستی جسے کہتے ہیں کتابوں میں، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے سامنے گر گئے سجدے میں۔ من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی واضح دلائل آئے تھے ان کے پاس، تو بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلک، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے معاف کر دیا انہیں، پھر بھی میں نے درگزر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، موسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے پیغمبری کی واضح دلیل عطا فرمائی تھی۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور میں نے ان پہ طور کو بلند کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ بمیثاقہم، ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ فقلنا لہم ادخلوا الباب، یہ دوسری یعنی دوسری وہ ہے، اس کی بھی تفصیل وہاں آ گئی ہے سورہ بقرہ میں۔ یعنی یہ مختلف واقعات ہیں نافرمانی کے۔ جب ان سے ہم نے کہا کہ تم دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، یہ پھر اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہفتے کے دن تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس کا بھی آ گیا ہے تذکرہ۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے پکا وعدہ لیا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة
أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔